بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ آپ نے جمعہ، عیدین اور نکاح کے خطبات بلکہ ہر واعظ کے آغاز میں یہ الفاظ سنے ہوں گے کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور ان کا ترجمہ کیا جاتا ہے جس شخص کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ آپ ان الفاظ کو اپنے ذہن میں رکھیے، تو پھر آگے چلتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، اور ساتھ لائک کر لیں اور بیل دبا دیں۔ تو یہ الفاظ اللہ جسے گمراہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، ذہن میں رکھیے۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے سورۃ بقرہ کی آیت ہے 38 اور 39۔ بلکہ اس سے پہلے میں یہ کہوں گا، یہ جو الفاظ ہیں یہ ہیں قرآن کے مختلف مقامات سے لیے ہوئے، اور یہ آیت نہیں ہے، مختلف مقام۔ یہ چیز کیوں آگے پروموٹ کی جا رہی ہے، اس طرح کیوں کہا جا رہا ہے، پھر کیوں کٹے کیے الفاظ؟ جس شخص کو اللہ ہدایت دے اسے کو، یعنی وہی عقیدہ جبریہ بیان کرنے کے لیے، اس کو تقویت دینے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ تو یہ بات بتانے کے لیے، کرنے کے لیے یہ اس طرح کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ میں اس کا آگے چل کے آہستہ آہستہ ان چیزوں کو سب کو ہم انشاءاللہ کلیئر کریں گے، بالکل ان سب سوالوں کا جواب ملے گا۔ آپ یہ بات فی الحال وقتی یہ ذہن میں رکھیں، یہ الفاظ جو کہ اللہ جس کو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ سورہ بقرہ کی آگے آیت دیکھتے ہیں، 38 نمبر 39 نمبر، دونوں آیات کٹھی ہیں۔ فائمہ یات جنا کو میں نہیں ہوتا ہماری طرف سے تمہارے پاس ہدایات آتی رہیں گی۔ یہ آدم کو خطاب ہے، آدم سے مراد بنی نوع آدم کو، پوری نسل انسانی کو۔ یہ کوئی ایک بندے کی بات نہیں ہے۔ جب آدم کی بات ہوگی قصہ آدم میں، تو وہ کوئی ایک بندے کی بات نہیں ہے قصہ آدم میں۔ آپ سمجھیں کہ جس طرح سورہ نحل میں شہد کی مکھی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ باغوں میں پھرتی ہے، پھل چوستی ہے اور اب تمہارے لیے شہد بناتی ہے، تو وہ کوئی ایک خاص مکھی نہیں ہے، وہ پوری نوع ہے مکھیوں کی جو شہد بناتی ہے، اس کی طرف اس کے بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح کام کرتی ہے۔ تو اسی طرح یہاں آدم کی جو بات ہے تو یہ پوری نسل انسانی کی بات ہے، پوری نوع انسانی کی بات ہے۔ تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہماری طرف سے تمہارے پاس ہدایات آتی رہیں گی۔ جو شخص میری ہدایت کا اتباع کرے گا یا اللہ کی ہدایت کا اتباع کرے گا تو انہیں کسی قسم کا خوف و حزن نہیں ہوگا، اور جو لوگ ہمارے قوانین سے یا آیات سے انکار کریں گے اور ان کی تکذیب کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے اور وہیں رہیں گے۔ اللہ نے اپنے اس وعدے کے مطابق نوع انسانی کی طرف انبیاء کرام بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا، اور دنیا کی ہر قوم کی طرف رسول بھیجے جو ان تک اللہ کی ہدایت پہنچاتے تھے، یعنی ہدایت کے لیے ہر قوم کی طرف، یہ بات ذہن میں رکھ، ہر قوم کی طرف وہ انبیاء انسانوں تک اللہ کی وحی پہنچاتے تھے اور ان سے کہہ دیتے تھے کہ یہ حق و صداقت پر مبنی تعلیم تم تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے بعد یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 29 فمن شاء، تم میں سے جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ دیکھیں کتنی واضح بات ہے، ہم نے ہدایت آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اس پر ایمان لانا، قبول کرنا یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ جس کا جی چاہے، جس کا من چاہے، جس کی مرضی چاہے جس کو قبول کر لے، جس کی مرضی ہے، جس کا دل نہیں چاہتا نہ قبول کرے، مگر یہ تمہارے اپنے اختیار کی بات ہے۔ لیکن اتنا سمجھ لو کہ جو شخص اس رہنمائی کا اتباع کرے گا وہ خوف و حزن سے مامون رہے گا، اور جو اس کے خلاف چلے گا تو وہ برباد ہو جائے گا۔ بات صاف ہو گئی۔ آپ ان حقائق پر غور کیجئے، ان آیات پر غور کیجئے، اور پھر اسی بات پر جس سے آغاز کیا ہے ہم نے اس کے بارے میں سوچئے کہ اگر بات یہی ہو کہ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے، اللہ گمراہ کر دے، اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا، تو پھر یہ سلسلہ رشد و ہدایت، یہ انبیاء کرام کی بعثت
اور ان کی آگے سٹرگل، ان کی آگے قربانیاں، انبیاء کرام کو شہید کر دینا، ان کے ساتھیوں کی شہادتیں، نزول وحی، تبلیغ رسالت اور جزا اور سزا سے متعلق قانون مکافات فیشوں بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی۔ کیا آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ یہ کہے کہ حق و صداقت پر مبنی تعلیم تمہارے پاس پہنچ چکی ہے، اب تم میں سے جو چاہے اسے قبول کر لے، جو چاہے اس سے انکار کر دے، اور دوسری طرف وہی اللہ جو یہ کہہ رہا ہے جس کا دل جو چاہے اسے قبول کر لے، جو چاہے اس کا انکار کر دے، کیونکہ یہ اختیار انسان کو دیا گیا ہے، تمہاری مرضی ہے قبول کرو، تمہاری مرضی ہے نہ کرو، فائدے اور نقصان بتا دیے۔ اور دوسری طرف وہی اللہ یہ بھی کہے کہ جسے ہم راہ راست پر لے آئیں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے ہم گمراہ کر دیں اسے کوئی صحیح راستے پر نہیں لا سکتا۔ اللہ کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، ایک کوئی عام سا آدمی، عام عقل و فکر کا انسان بھی اس قسم کی متضاد باتیں نہیں کرے گا۔ بات ایک ہی ہے، اس کو بار بار کر لیں۔ اور متضاد میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا کلام میں تضاد نہیں ہے، اس میں کوئی چیز تضاد نہیں، کیونکہ ایک طرف اللہ یہ کہے اور دوسری طرف اس کے متضاد کوئی بات کرے، یہ اللہ سے محال ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 کو آپ دیکھ لیں کہ جس میں کہا گیا کہ جس کتاب میں اس کے کتاب اللہ ہونے کی یہ ایک دلیل ہے کہ یہ اس میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا۔ تو پھر یہ کیا ہے، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہی بات ہے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ قرآن کے عربی اسلوب کو تو کوئی نہیں بدل سکتا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، مگر یہ کرتے ہیں ہم کہ اس کے جو آگے مفہوم ہے، ترجمہ ہے، اس میں ایسی ڈنڈی مارتے ہیں کہ اپنے مقاصد کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ جو ہم نے ایک ایمان بنا لیا، عقیدہ بنا لیا کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے، تو اس کو پرموٹ کرنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ دیکھیں محراب و منبر کے مالکوں سے وہی باتیں بار بار آپ سے کی جا رہی ہیں، اور پختہ کر دیا گیا ہے اس پر۔ بات آگے چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ سب جو ہمارے ذہن میں سوالات آتے ہیں انشاءاللہ ان کو میں کوشش کروں گا کلیئر کرنے کی، وہ صاف ہوتے رہیں۔